أجمعين. أرحب من أعماق قلبي أحر التراحيب للضيف المكرم الدكتور فضيلة الشيخ صالح البدير والوفد المرافق معه، ومعالي السيد السفير نواف المالكي سفير خادم الحرمين الشريفين، فضيلة الشيخ نورتم أجواء باكستان بوجودكم المبارك، وشرفتم برلمان باكستان بقدومكم الميمون، ومجلس الشورى. نسأل الله عز وجل أن يجعل قدومكم المبارك سببا لتزويد العلاقات بين البلدين المملكة العربية السعودية وجمهورية پاکستان الاسلامیہ۔ جناب اسپیکر، ہماری کچھ روایات ہیں اور معزز مہمان اس پارلیمنٹ میں نے بہت اکابرین کو دیکھا ہے۔ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے دور میں یاسر عرفات تشریف لائے، یہاں پر طیب اردگان نے خطاب کیا، دوسرے بین الاقوامی زعماء یہاں تشریف لائے، غالباً یوسف رضا گیلانی صاحب کے وقت میں حرم مکی کے امام ماہر العقیلی تشریف لائے تھے، اور آج حرم نبوی مسجد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امام ہمارے امام ہیں۔ ان روایات کو برقرار رکھتے ہوئے ہمیں اپنے داخلی سیاسی معاملات کو اہمیت نہیں دینی چاہیے، بلکہ مہمان مکرم ہمیں سعودی عرب کی دوستی، ان کا تعلق، حرمین شریفین کا احترام، اس کی فضیلت اور مسلمانوں کے وحدت کی علامت، اس پر اس اہمیت کو اجاگر کرنا چاہیے۔ دونوں ملکوں کے تعلقات ہر شعبے میں باہمی تعاون، بقائے باہمی کا شعور، اس پر ہمیں گفتگو کرنی چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج مہمان مکرم کی یہاں پر تشریف آوری یہ مملکت سعودی عربیہ اور پاکستان کے بہتر تعلقات کو مزید تقویت دینے کا سبب بنے گا، اور انشاءاللہ العزیز ہم بین الاقوامی برادری میں سعودی عرب کو سب سے پہلا دوست سمجھتے ہیں اسلامی دنیا کا۔ اس کو یہ حق دیتے ہیں ہم کہ وہ اسلامی دنیا کی قیادت کرے، وہ اسلامی دنیا کے مسائل میں امت مسلمہ کی رہنمائی کرے۔ آج اگر مسلمانوں کو درپیش مسائل ہیں، چاہے کشمیر کا مسئلہ ہو، چاہے برما کے مسلمانوں کا مسئلہ ہو، چاہے آج غزہ اور فلسطین کا مسئلہ ہو، میں سمجھتا ہوں پاکستان اور سعودی عرب مل کر یہ دونوں ان مسائل کو عالمی سطح پر اٹھانے، اسلامی دنیا میں اٹھانے، اور سعودی عرب میں خود یہ قوت موجود ہے کہ وہ عرب لیگ کی فورم پر ان مسائل کو اٹھائیں تاکہ ان کے حل کے لیے ہم راستہ نکالیں اور مسلمانوں کے پرامن مستقبل کے لیے ہم سوچیں۔ یہ ہم سب کے مسائل ہیں۔ میں اس حوالے سے کسی قسم کی اپنے داخلی معاملات اور سیاسی معاملات پر آج گفتگو کرنے سے گریز کروں گا۔ یہ پارلیمنٹ ہیں، یہ ہم ہیں، تو یہ باتیں بھی ہیں، یہ مسائل بھی ہیں، یہ بحث بھی ہے، یہ تنقید بھی ہے، جواب تنقید بھی ہے، غزل بھی ہوگی، جواب غزل بھی ہوگا، سب چلتا رہے گا۔ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، کہیں نہیں جاتے کوئی مسائل، لیکن یقیناً ہمیں ایسا ماحول پیدا کرنا، تو جو میں بصدر احترام عرض کرنا چاہوں گا، جو ماحول اس وقت اس ایوان میں پیدا ہوا، میں بحیثیت اس ایوان کے ایک ممبر کے اپنے معزز مہمان اور ان کے وفد سے معذرت کرتا ہوں۔ ساتھ ساتھ میں اپنے ہونہار
ارشد ندیم کے گولڈ میڈل جیتنے پر ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اس نے پاکستانی قوم کے سر فخر سے بلند کیے ہیں اور خدا کرے ہمارے آنے والی نسلوں میں بھی اسی طرح کے سپوت پیدا ہوتے رہیں تاکہ ہر محاذ پر وہ کامیابی کے جھنڈے گاڑتے رہیں اور قوم کا سر فخر سے بلند ہو. یقیناً ہمارے اندر بہت سی کمزوریاں ہیں، ان کمزوریوں کو زائل کرنا ظاہر دنیا سے کوئی نہیں آئے گا. ہم نے خود مل بیٹھ کر ان کمزوریوں کو دور کرنا ہے، اپنے آپ کو طاقتور بنانا ہے اور پاکستان کو ترقی کے راہ پر گامزن کرنا ہے. اللہ ہمیں اس کی توفیق دے. اور میں ایک بار پھر مہمان محترم کو خوش آمدید کہتا ہوں، ان کے وفد کو خوش آمدید کہتا ہوں اور معالی سفیر کو اس ایوان میں خوش آمدید کہتا ہوں. بہت بہت شکریہ جناب اسپیکر. جی